अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ा फ़ैसला है और हम ख्याल बेंच चार तो हम ख्याल जजेस थे और एक जो थे वो उन्होंने इख्तलाफ किया है याहिया अफरीदी साहब ने। और मुनीब अख्तर साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, आयशा मलिक और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये जो हैं ये चार ने कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकता और इससे इत्तफाक किया है याहिया अफरीदी साहब ने। लेकिन चारों जजेस ने अक्सरियत के साथ वो जो शिक है आर्मी एक्ट की, मेरे ख्याल 2(1) है, इस तरह की कोई शिक है, वो भी गैर आइनी करार दी है। याहिया अफरीदी साहब ने इस पे अपना फ़ैसला महफूज किया है। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा पस मंज़र बयान करेंगे। 1952 का एक्ट है, इसके अंदर 1967 के अंदर जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली, अयूब कुत्ता हाय हाय हुआ, तो उस वक्त ये शामिल किया गया ताकि जो मुजाहरीन थे उनके समरी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जाए। फिर इसका इस्तेमाल जो है वो उनके दौर में भी हुआ, या अपना जनरल याहिया खान के दौर में भी हुआ, फिर ज़ियाउल हक के दौर में भी हुआ और मुशर्रफ के दौर में भी होता रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब ये अपना अल्लाह आपका भला करे, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के जो मुल्ज़मान थे, जेनवन या इनजेनवन जो भी थे, मतलब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के करप्ट हुकाम को अगर आप जो है वो पैसे नहीं देते या अपनी बहन का रिश्ता नहीं देते जिसके ऊपर उसका दिल आ गया है, तो वो आपको इसमें अंदर कर देता था। कईयों ने तो शादीशुदा बीवियां जो थीं उन पे भी हाथ डाल दिया हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, तो वो बेचारे पिट पड़े आगे से कि यार मेरी 3 बच्चियां दी माँ है, तू ले जाके शादी करना चाहना, तो उस बेचारे को गायब कर दिया गया। और उस बेचारे का जब मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की हुकूमत थी कह लें, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस बेचारे का मुकदमा देखते ही ऐसी दुड़की लगाई उस डरपोक शख्स ने कि दोबारा मुड़ के नहीं देखा। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में एक फ़ैसला आया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के अंदर हो सकता है, ट्रायल हो सकता है। अब ये 5 रुकनी बेंच जो, अच्छा वो बड़ा बेंच था, वो फुल बेंच था, मेरा ख्याल है फुल कोर्ट था। अब ये 4 रुकनी बेंच जो है उस फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ चला गया है। 17 इस वक्त पूरे नहीं हैं जजेस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अगर इसके ख़िलाफ़ अपील जाएगी, जो कि अब जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हो चुका हुआ है, और बड़ा बेंच बनेगा जो कि बनेगा, और पहले चूँकि फ़ैसला दिया हुआ है इस मुकदमे का एक 17 रुकनी बेंच ने, जिसके अंदर 11 की अक्सरियत ने कहा था, जिसके अंदर उमर अताब बंदयाल साहब भी शामिल थे। मेरी गलत फहमी थी कि शायद मुनीब अख्तर और इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे, लेकिन मुझे बताया जनाब वन एंड ओनली सईद चौधरी साहब, आपको पता है सईद चौधरी साहब जो है वो अदालती मामलात के ऊपर अथॉरिटी हैं, और मतलब कि जब हम इकट्ठे हाई कोर्ट रिपोर्टिंग किया करते थे उस वक्त भी सईद चौधरी साहब जो थे वो सिगरेट पीते हुए फरमाया करते थे कि ये इदा नहीं इदा है, ठीक है, ये पहले वो फलाने केस ਦੇ ਵਿੱਚ इदा होया सी, तो फिर इदा करके सानू दस देंगे सन, तो बाकी सारे रिपोर्टर्स उसके ऊपर आमन्ना व सदकना कह जाते थे। खैर वो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये दोनों नहीं थे उसके अंदर। अब ये उस 17 रुकनी बेंच में से अगर 11 रुकनी बेंच जिसने अपहेल्ड किया था इफ्तिखार चौधरी समेत और खोसा समेत और साकब निसार समेत, जिन्होंने उस फैसले को अपहेल्ड किया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हो सकता है, तो ये 5 रुकनी बेंच जो है ये उसके फैसले के ऊपर असरअंदाज हो सकता है या नहीं, या हो सकता है वो, मेरा मतलब है कोई टेक्निकल मामला ले आएँ कि जी ये एक नई नेचर का मामला है। बहरहाल ये जो है जी इसमें बहुत अच्छा फ़ैसला है, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये अपील के अंदर भी बरकरार रहे, और इसी तरह ही हो कि जो सिविलियन हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले में पकड़े गए हैं उनका फ़ैसला जो है वो सिविलियन कोर्ट के अंदर हो। ये तो हो गई हमारी नेक ख्वाहिशात, ठीक है। अब आ जाए ज़रा शरारत कर लेते हैं। वो शरारत ये है कि
سپریم کورٹ کے ہم خیال ججز نے اب تک جتنے بھی فیصلے دیے ہیں وہ الٹ کے ان کے فیورٹ پی ٹی آئی کے گلے میں پڑے ہیں. اسی لیے آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جناب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست بڑی شگرد جناب عمر عطا بندیال کی شان اقدس کے اندر لمبی گستاخیاں کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ بنیادی طور پہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ، اور انہوں نے مل کے یہ کیا. یہ وہی اعجاز الاحسن ہے جو بتایا کرتا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کا جٹ پرا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی احسن اعتزاز احسن جو ہے وہ اس کی طرف مڑ گیا ہے. لیکن ہوا کیا ہے اصل میں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ہینڈ ہو گیا ہے. جو اصل بات میں آپ کو بتانے لگا وہ آپ نے انجوائے کرنا. پی ٹی آئی کے ساتھ ہینڈ کیا ہو گیا؟ اب ان لوگوں کو واپس کیا جائے گا ملٹری ٹرائل کورٹ سے. ہم کہتے ہیں کہ ان کو ملٹری ٹرائل کورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا کہ چلیں جی آپ کا سویلین کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا. سویلین کورٹ کے اندر دفعات کون سی لگی ہیں؟ 121A. اس کی سزا کیا ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ. اچھا، ملٹری ٹرائل کورٹ کے اندر جتنی بھی ان کے ساتھ دفعات لگی تھیں اس میں میکسیمم جو پنشمنٹ تھی یا میکسیمم پینلائزیشن جو تھی، پینلائز کرنا تھا وہ تھا، یعنی کہ ان کو اندر ٹکنا تھا، وہ 7 سال تھا جو دفعات لگائی گئی تھی. بھئی کیس چلتا ہے نا، جو مقدمے کے اندر دفعات لکھی جاتی ہیں ان کے اوپر پھر عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ جناب انہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ حرکات فرمائی ہیں. تو عدالت کہندی ہے آجو بھی ادھر. تو ملٹری ٹرائل کورٹ نے کہنا سی اچھا جی ان دفعات کے تحت وہ کسی کو 3 سال کے لیے اندر ٹھوک دیتی، کسی کو 4 سال کے لیے، کسی کو 5 سال کے لیے، کسی کو 7 سال کے لیے، اس سے زیادہ نہیں تھی. 121A جو ہے، جو کہ ادھر وہ آپ یاد ہے نا ماسٹر مائنڈ قرار دے چکے ہیں عمران خان کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ پچھلے دنوں دفعات شامل کی گئی ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن، ضمنیوں کے اندر ڈالی گئی ہیں. اگر ان مقدمات کے تحت اب سویلین، یہ بندے سویلین کو واپس ہو گئے تو یہاں پہ ان کے خلاف اور بھی مقدمات درج ہیں، تو وہ 121A جب اس میں ڈلے گی تو 121A کے اندر تو لٹکایا بھی جا سکتا ہے بندے کو، کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو جس طرح یہ ہر مقدمے کے اوپر اور ہر اس طرح کے فیصلے کے اوپر پہلے ڈالتے ہیں دھمالے اور اس کے بعد بکتے ہیں گالیاں. تو ناظرین کرام، خواتین و حضرات، فی الحال یوتھیوں کو مٹھائی کھانے دیں. آپ نے قطعاً ان کو نہیں ٹوکنا، ان کی خوشیوں کے اندر کھنڈت نہیں ڈالنی، ان کی خوشیوں کا دھڑم تختہ نہیں کرنا. آپ نے چپ کر کے نما مسکرانا ہے جس طرح میں مسکرا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر جب سول کورٹ کے اندر ان کے مقدمات چڑھیں گے، کیونکہ چلان تو فائنل ہے نا، سول کے اندر بھی فائنل ہے، تو ملٹری ٹرائل کورٹ سے بغیر ٹرائل کے واپس آ گئے تو وہ الزامات بھی اپنی جگہ پہ رہے. جڑے دوران تفتیش نویں الزامات لگ گئے نے یہ بھی شامل ہو گئے، اور یہ چڑھ گیا سول کورٹ کے اندر، اور سول کورٹ کے اندر 121A کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. خاکسار کو اس کا ذاتی طور پہ تجربہ ہے کیونکہ یہ میرے خلاف بھی لگ چکی ہے دفعہ، ٹھیک ہے، اور دفعہ لگائی گئی تھی کیونکہ کمپنی بہادر نے 1857 میں جب ٹیک اوور کیا تھا تو اپلیکیشن انہوں نے 1 کی لکھی تھی اس وقت، جو الحمدللہ آج تک ہماری فوج کی طرف سے جس کو بھی پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف وہ درخواست جو ہے وہ فائل کر دی جاتی ہے، وہی کاپی کروائی جاتی ہے. پہلے سائیکلوسٹائل کرا کے رکھی ہوئی سی، آج کل فوٹو کاپیئر آ گئے جدید ترین، تو وہی کاپی جو ہے وہ فائل کروا کے تو نام بدل کے، ولدیت بدل کے، پتہ بدل کے وہ اس کے نام کے اوپر ٹھوک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خاکسار نے 2 دفعہ بھگتا ہے جی، 2003 سے لے کے 2008 تک مشرف کا بھگتا ہے. اس نے یہ اسی الزام کے تحت، اسی FIR کے تحت خاکسار کے خلاف ایک مقدمہ ٹھوکا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے یہ اپنا اسی مقدمے کے تحت اب ان کے خلاف مقدمہ ٹھوک دیا گیا ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے اس بہادر جج کا جس نے یہ دفعہ پہلے دن ہی اڑا دی تھی. اس نے کہا یہ دفعہ تو ان کے اوپر لگتی نہیں ہے بھائی، اس نے تو کچھ ٹویٹ کیے ہیں
تو یہ آپ یہ قومی اپنا تنصیبات پہ حملے کرنے والی اور ان کو تباہ و برباد کرنے والی دفعہ اس کے خلاف کیسے لگا رہے ہو؟ جج صاحب کا ویسے سزا کے طور پہ اوپر اگلے دن ہی ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ان بیچاروں کا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ترقی دے، وہ جہاں پہ بھی ہوں میری دعائیں ان کے لیے. انہوں نے جان پہ کھیل کے جو تھا وہ خاکسار کو ضمانت عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ جان پہ کھیل گئے. اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ سروس بھی چھوڑ گئے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا. سارے جب آپ ادارے کے حکم کے خلاف جاتے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑا تو نہیں نہ جاتا، کہ پھر آپ کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. میرا خیال ہے وہ جوڈیشل سروس چھوڑ گئے ہیں یا لمبی چھٹی لے کے چلے گئے. اینی ہاؤ، تو یہ ہے جی، یوتھیوں نے ابھی پٹنا ہے، انہوں نے گالاں کڈنی ہے، ایسے بینچ کو گالیاں نکالنی ہیں انہوں نے، کیونکہ جو ان کے خیال میں ان کا موشن ہوتا ہے اس کے پاؤں کو چک ضرور واڑتے ہیں، وہ انہوں نے واڑنا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں چک کاٹنا ہے، دندی کاٹنی ہے. لیکن ابھی فی الحال آپ نے ان کی سیلیبریشن کے اندر کھنڈت نہیں ڈالنی، چپ کر کے سکون سے بیٹھ کے دہی کے ساتھ جو ہے وہ کلچا کھانا تلوں والا اور انجوائے کرنا اس سچویشن کو. ہاں، وہ میں آج کل پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ چلا رہا ہوں نا، اور گور میں سنیں اب بڑی گندی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا آج کل کافی کا وڈا مگ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کاجو کی پلیٹ، بدلتے رہنا چاہیے نا. ہاں، کافی کا وڈا مگ اور ساتھ میں کاجو کی پلیٹ، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. فیصلہ بہت اچھا ہے، اور اللہ کرے اپیل میں بھی یہ اپ ہیلڈ رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.